ہونا چاہیے تھا کہ پی ایس ایل کے بعد جا کے اگر ہم ٹیم بناتے ہیں، لیکن سرکمسٹانسز آپ کے سامنے ہیں کہ ٹور ہمارے سر پہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو مینیج کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کو، چاہے وہ لاجسٹکس ہے یا باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ہماری تھوڑی سی مجبوری بھی بن گئی تھی کہ ہمیں ٹیمیں اناؤنس کرنی پڑی ہیں پہلے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آئی تھنک 23rd 24th کو ٹیم نے چلے جانا ہے یہاں سے. تو اس سے تھوڑا سا یہ تھا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پی ایس ایل کی پرفارمنسز کی، ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہے کہ یہ جو اسکواڈ ہم نے اناؤنس کیے ہیں تو مور اور لیس تھوڑی سی آپ کو کنسسٹنسی بھی نظر آ رہی ہے سلیکشن کے اندر، کہ اب چینجز کم نظر آئی ہیں، 2 سے 3 آپ کو چینجز نظر آئی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کی جو ہماری ٹیم ہے وہ سیٹل ہوتی جائے. ہاں، جہاں تک بات ہے آپ پی ایس ایل کی پرفارمنسز کی بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے 100% ریڈی نہیں ہوتی. ایک آدھ سلاٹ ایسی ہوتی ہے یا 2 سلاٹس ایسی ہوتی ہے جس کو ریکنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہی ہمارا بھی پلان ہے کہ پی ایس ایل میں پرفارمنسز دیکھی جائیں گی، اور جو آنے والے ٹور ہیں اگر اس کے اوپر وہ جگہ فل نہیں ہو سکی ہے تو وہ پرفارمنسز جیسے آپ نے کہا پی ایس ایل والی وہ کاؤنٹ ہوں گی. اور اس کے بعد ہماری ڈومیسٹک کرکٹ بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے، تو اس کے اندر سے بھی پرفارمنسز دیکھ کے ہم کوشش کریں گے کہ میرٹ پہ وہ لڑکا ٹیم کے اندر آ جائے. اعجاز وسیم. وسیم بھائی، پچھلی دفعہ بھی آپ سے شعیب ملک اور وہاب ریاض کے بارے میں سوال ہوا تھا، جو پروفیشنل کرکٹ بورڈز ہیں، کیونکہ میں پروفیشنل کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ہر چیز پروفیشنل انداز میں ڈیل ہوگی. تو پروفیشنل کرکٹ بورڈز کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کی 20 سال یا 18 سال کی سروس ہے تو اس کو بلا کے اس کو گولڈن شیک ہینڈ دے دیا جائے. وہاب کا بھی یہی ہے، اس نے بھی پاکستان کو ورلڈ کپس میں سرو کیا ہوا ہے. تو ان دونوں کا کیا فیوچر ہے؟ کیونکہ آپ نے اب ان کو دوبارہ نہیں سلیکٹ کیا، تو اب یہ دونوں T20 ورلڈ کپ کا اگر حصہ نہیں ہے تو ان کا کیا فیوچر ہے، اور کیا ان کو آپ لوگ بلا کے کوئی بات کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں؟ ہاں دیکھیں، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ ان سے میری بات ہو چکی ہے اور فردر بھی ہوتی رہے گی. کسی کے کیریئر کا ڈیسائیڈ کرنا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، آئی تھنک نہ یہ آپ کا حق بنتا ہے نہ میرا بنتا ہے کہ بھائی یو آر ڈن. جیسے ابھی یہ بات کی انہوں نے بھی کہ پی ایس ایل کی پرفارمنسز ابھی وہ بھی دیکھی جائیں گی. دوسرا، ٹیم کے اندر سپیس کتنی ہے. دیکھیں، بالنگ لائن اپ ہمیں مور اور لیس سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری T20 کی. جیسے ہی وہاں پہ ہمیں لگے کہ یہاں پہ ہمیں اور بالرز کی ضرورت ہے یا کسی کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کنسیڈر ہوں گے. اور نہ صرف یہ دونوں بلکہ اور پلیئرز بھی ہمارے ہیں ایٹ دا مومنٹ. جو بیسٹ اویلیبل لاٹ تھی اس میں سے ہم نے جو پلیئرز پک کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. رول آؤٹ میں کسی کو بھی نہیں کر رہا، لیکن ایٹ دا مومنٹ ہمارے پاس بہتر آپشنز موجود تھے جن کو ہم نے پک کیا ہے، لیکن ان پہ بھی ہماری نظر ہے. قادر خواجہ. وسیم بھائی، جس طرح آصف علی کا ہم نے کہا کہ آصف علی واپس آئے ٹیم میں، پھر انہوں نے پرفارمنس نہیں دی، اب ان کو باہر کر دیا گیا. تابش خان ایک سیریز کھیلتے ہیں اور تابش خان جو ہے وہ باہر ہو جاتے ہیں. حیدر علی ابھی تک جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کی پرفارمنس دیکھی جائے تو ابھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں تھی. نو ڈاؤٹ کہ وہ ینگ ٹیلنٹ ہے. تو کیا فیوچر ہے ان کا بھی، تابش خان کا اور آصف علی کا؟ اور دوسرا سر، عماد وسیم اور حارث سہیل پر پچھلی دفعہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اس پر بابر اعظم کافی ناراض ہوئے تھے کہ ان دونوں کو کیوں نہیں شامل کیا گیا. جس کے بعد آپ کو بتایا تھا، بابر نے بتایا تھا یا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ مجھے بابر کے ہی سورسز سے پتہ لگا تھا اور میں نے ہی خبر رپورٹ کی تھی. تو مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ عماد وسیم اور حارث سہیل پر اب جو ہے وہ بابر کی کیا رائے تھی اور کتنے خوش ہیں؟ پہلے سوال کیا تھا آپ کا؟ ویری فرسٹ. ہاں دیکھیں، اس میں ایک جو ٹھیک ہے ہماری سیریز بڑی اچھی گئی ہیں، 6 سیریز ہم لگاتار جیتے ہیں، لیکن میں نے اس ٹائم بھی آپ سے یہی بات کی تھی کہ ہم نے جو بھی ہمارے ویکر ایریاز ہیں ہم نے ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. اور یہ ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ ہمارے مڈل آرڈر کا ہمارا وائٹ بال کے اندر وہ پرابلم ایریا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آصف علی کو بھی ٹرائی کیا، ہم نے دانش کو بھی ٹرائی کیا اس میں، اور ابھی تک لگ رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وہاں پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ چینجز کی گئی ہیں. تو آئی تھنک اگر آصف کی آپ بات کرتے ہیں تو فیئر رن ان کو ملا ہے وہاں پہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ چانسز کو ویل نہیں کر سکے ہیں. اب اس پہ یہ ہے کہ یہ جو پلیئرز جتنے بھی ڈراپ ہوتے ہیں یا لاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلی پریس کانفرنس میں بھی کہ ان کے اوپر پوری ورکنگ کی جاتی ہے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دیئر پرفارمنس، اور بھی جو فیکٹرز ہیں کہ کیسے ان کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اور سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ یار ہی نیڈز اے بریک،
کہ ان پہ تھوڑا سا کام اینڈ ناٹ نیسیسری وہ صرف ٹیکنیکل سائڈ کا ہو, باقی بھی کام اس پہ جو کوچز نے اسیسمنٹ کی ہوتی ہے ان پہ وہ کام ہوگا. تو باقی یہ کہ پھر میں کہوں گا کہ یہ سارے پلانس کے اندر ہی ہیں, لیکن ایٹ دا مومنٹ اگر ہم پرفارمنس بیس چاہتے ہیں, ٹیم کی ضرورت کو دیکھیں ہیں, تو یہ چینجز ہمیں کرنی پڑی ہیں. اور اس کے علاوہ باقی آپ نے جو پلیئرز کی بات کی ہے جو پہلے ڈراپ تھے ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں, وہ ان دونوں کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اسپیشلی عماد کا, کہ اب آپ کے سامنے سناریو ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. اگر آپ یو اے ای کی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی, اور وہ جو تھوڑا پہلے کنسرن تھا کہ ان کی پرفارمنس یو اے ای کے باہر شاید اس طرح کی نہیں تھی. تو اب اگر ہم ورلڈ کپ کو دیکھتے ہیں, آنے والی سیریز ہماری دیکھتے ہیں, تو یہ اس لیے ہم نے یہ ڈیسیجن لیے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ اس ٹائم بھی ہم سارے ایک ہی پیج کے اوپر تھے, چاہے وہ ہماری ٹیم مینجمنٹ تھی یا میری سلیکشن کمیٹی تھی, اور ابھی بھی سیم ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. لاسٹ 3 کویشچن انسید یوسف انجم. وسیم بھائی میرا سوال یہ کہ میں اس والے پریس کانفرنس یہ تھی کہا تھا کہ انگلینڈ کو اگر ویسٹ انڈیز کو کی ٹیم ہوگی وہ موسٹ پروبیبلی یہ ورلڈ کپ, تو یہ ہماری ورلڈ کپ کی ٹیم ہے. دیکھیں سوچ اس کے پیچھے یہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اوبیسلی جب بھی آپ کوئی ٹیم بناتے ہیں تو یہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ اگر یہ ٹیم سیٹل ہو جاتی ہے, جو ہم نے ساؤتھ افریقہ زمبابوے بھیجی تھی, اور اس میں کافی چیزیں کور ہو گئی ہیں ہماری. کچھ ایریاز تھے جو ہم اس ٹور پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوچ ہماری ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ یہی لاٹ ہماری ہے ورلڈ کپ کی تیاری وہ کرے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ 100% تیاری اتنے میچز پہلے شاید ہی کسی ٹیم کی ہو, تو وہ جو ایک ہاتھ آپ کو سلاٹ کو جو نظر آ رہا ہے جس پہ ہماری بھی نظریں ہیں, تو شاید اس پہ دوبارہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن مور اور لیس پلانس میں ہمارے یہی لڑکے ہیں. یوسف آپ کے بارے میں اکثر یہ رائے ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے دباؤ پر آپ ٹیم لڑکوں کو لیتے ہیں, کسی کو نکال دیا, کسی کو رکھ لیا, تاکہ سارا جو ہے وہ خوش ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ وہاب ریاض اور شعیب ملک کے حوالے سے آپ لوگوں کی فیوچر پلاننگ کیا ہے, کیا وہ فیوچر پلاننگ کا حصہ ہیں یا ان کو کرکٹ چھوڑ کر کسی اور کام کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں وہاب کی اور شعیب کی جگہ کا آپ نے بات کی ہے, ڈیفینیٹلی جو ہم نے پکس کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بالنگ لائن اپ اگر آپ دیکھتے ہیں, جیسے ان سے بھی بات کی ہے ابھی, تو وہ کافی ہمیں سیٹل نظر آ رہی ہے, اور آنے والے میچز میں بھی ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. رول آؤٹ اس طرح کسی کو نہیں کیا جا سکتا, یا تو نا کہ آپ کو کنفرم ہو جی کہ اگلے 2 سال 4 سال ہمیں کوئی نظر چیز وہ نہیں آ رہی ہے, تو پھر شاید اس طرف سوچا جا سکتا ہے. لیکن ایٹ دا مومنٹ دیکھیں وہاب سے بھی میری بات ہوئی ہے, ملک سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے اسی بارے میں کہ آپ ٹھیک ہے آپ پرفارم کریں, اور اس کے بعد ٹیم کے اندر جس رول کے لیے آپ کو دیکھا جا سکتا ہے اس پہ بھی ان سے بات ہوئی ہے. تو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی, تو ان پہ بھی ہماری نظریں ہیں. لیکن آن دا سیم ٹائم جو مین فوکس ہمارا پاکستان ٹیم کے اوپر ہے کہ وہاں پہ اسپیس کریٹ ہوگی, ہمیں لگے گا کہ یہاں پہ کوئی جگہ خالی ہے جس پہ یہ لڑکے فل ہو سکتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ان چیزوں پہ سوچا جا سکتا ہے. لاسٹ کویشچن ابو بکر. تمام لوگ یہ لگ رہا تھا کہ شاید سارے ٹاپ آرڈر کے پلیئر ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا کمبینیشن تھوڑا سا خراب ہوا. تو حارث سہیل, ایک تو کوشچن میرا یہ ہے کہ کمبینیشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں, دوسرا حارث سہیل کو کس پرفارمنس کی بنیاد پر ٹیم میں واپس ایڈ کیا گیا ہے, اور تھرڈلی چھوٹا سا مجھے بتا دے گا کہ احمد شہزاد انجرڈ بھی تھے کافی عرصے سے, ان کو کیمپ میں بھی جو ہائی پرفارمنس کیمپ ہے اس میں بھی طلب نہیں کیا گیا, تو ان کے لیے کوئی آپ نے پلان یا ان سے کوئی بات کی ہے؟ دیکھیں پہلے آپ نے بات کی ہے ون ڈے ٹیم کی, تو انفارچونیٹلی اس پہ دیکھیں کہ جب ٹیم جا رہی تو وی سلیکٹڈ سعود شکیل آن دا فرسٹ پلیس. وہ لاسٹ منٹ پہ انجرڈ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹور پہ نہیں جا سکے تھے وائٹ بال کے, تو وہ ٹیم کے اندر واپس آئے ہیں. تو آپ کو جو خلا ایک نظر آ رہا تھا مڈل آرڈر کا, کیونکہ اوریجنلی وہ سلیکٹ ہوئے تھے, آصف علی ان کی جگہ ریپلیسمنٹ آئے تھے. جیسے میں نے پہلے کہا ایریا آف کنسرن ڈیفینیٹلی ہمارا وہ ہے, اور جس کی وجہ سے آپ نے جو کچھ چینجز او ڈی آئی ٹیم میں بھی دیکھی ہیں وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹو اسٹرینگتھن دیٹ ایریا. باقی آپ نے بات کی ہے جو ہائی پرفارمنس کیمپ کی, تو اس کے اندر دیکھیں جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں وہ پرفارم کر کے ڈومیسٹک کے اندر آئے ہیں. چاہے آپ نے نام لیا احمد شہزاد کا یا اور بھی کوئی اس طرح کا پلیئر ہے, اگر جو مس ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہوئی ہوگی. احمد شہزاد نے کھیلا ہے یہ سیزن, اس سال کچھ میچز وہ کھیلے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس ایسی نہیں تھی کہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے. نیکسٹ سیزن آنے والا ہے, چاہے وہ احمد ہے چاہے اور پلیئرز ہیں ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے ہیں, اپنا کیس اسٹرانگ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ کو ان سے بات ہوئی یا کوئی ان کو کنسیڈر کرنے کا
دیکھیں ڈومیسٹک سیزن مجھے یاد ہے وہ فرسٹ کلاس کھیلے تھے, انفارچونیٹلی ہی کوڈنٹ پرفارم, تو ٹیم میں اپنی فرسٹ کلاس میں جگہ نہیں بنا سکے تھے اس کے بعد. لیکن پھر میں کہوں گا کہ آنے والا سیزن ہے, اس میں جو لڑکا پرفارم کرے گا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چیف سلیکٹر قومی